مائیگریشن میں اپنے پیسے لے کر آئے تھے، انڈیا سے کاروبار کو لے کر آئے تھے، اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین کو یہاں پر کاروبار شروع کیا، اس کو فلرش کروایا، یہاں پر پاکستان کو وہ کما کر دے رہے تھے، بڑے بڑے ادارے، ایجوکیشنل ادارے وہ لے کر آئے یہاں پر پاکستانیوں کو یہاں پر وہ تعلیم دے رہے تھے۔ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے وہ سارے چلتے ہوئے جو کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن تھے اور اردو بولنے والوں کے تھے، ان سب کو ہتھیا لیا، ان سب کو نیشنلائز کر دیا، ان سب کو پرائیویٹ اداروں کو چلتے چلتے پرائیویٹ اداروں ان سب کو ایک دن میں صبح جب اٹھے تو جو مالکان تھے وہ مالک نہیں رہے، وہ سب قومی خزانے میں قوم کے نیشنل ایسٹس میں وہ سارے ادارے شامل کر لیے، بینکس لے لیے، فیکٹریاں لے لیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لے لیے۔ اگین کراچی والے منہ دیکھتے رہ گئے کہ بھئی یہ کیا، اس پہ بھی پھر صبر نہیں آیا حکمرانوں کو۔ اس کے بعد سندھ میں کوٹا سسٹم کا ایسا زہر آلود نسخہ ایجاد کیا گیا کہ آج تک اس زہر سے یہاں پر پوائزن پھیل رہا ہے اور سرائیت کر رہا ہے، پاکستان کی جڑوں میں سرائیت کر رہا ہے، کہ آج کوٹا سسٹم آج بھی لاگو ہے۔ بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم لاگو کر دیا، کوٹا سسٹم کے بھائی اب تعلیم نہیں دیکھی جائے گی، اب جو ہے وہ قابلیت نہیں دیکھی جائے گی، اب جو ہے وہ بٹوارا ہوگا، 40 اور 60 کا بٹوارا ہوگا۔ کوئی ایک ایسی نہ دکھنے والی دیوار کھڑی کر دی سندھیوں میں اور مہاجروں میں، جو آج تک دیوار کھڑی ہے، اس کو گرا کے اس دیوار کو، اس تعصب کی دیوار کو ہم تھک گئے ہیں، لیکن وہ جو دیوار کھڑی کی گئی تھی وہ آج تک وہ دیوار ان حکمرانوں کی وجہ سے آج تک وہ دیوار کھڑی ہے۔ اور اس سے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ نقصان ہمارے سندھی بھائیوں کا ہوا ہے اس کوٹا سسٹم سے، سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے چل کر آج جب زمانہ چینج ہوا، آج جب پاکستان میں ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی کہ پاکستان میں یہ جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے، یہ جو سردارانہ نظام ہے، اور وہ کہاں ہے، وہ زیادہ تر پاکستان کے رولر ایریاز میں ہے، کہ وہاں کا سردار، وہاں کا خان، وہاں کا وڈیرا، وہاں کا چودھری، وہ سب اپنے اپنے گاؤں میں، گوٹھوں میں وہاں کے وہ لوگوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، وہ پولیس کنٹرول کرتے ہیں، وہ پانی، وہ زمینوں کے پانی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ تپے دار کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کی وجہ سے وہ وہاں کے انسانوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے کلچز سے ہمارے مظلوم پاکستانی نکل نہیں پاتے تھے، اور وہ کبھی جھوٹی FIR کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کبھی کسی کا پانی بن کر کے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس تباہی بربادی کے اگینسٹ، کے کانٹریری، اس کے برعکس ایک سلور لائننگ، ایک موقع پاکستان کو ملا تھا کہ جب یہ اربنائزیشن شروع ہو گئی، جب پچھلے 50 سالوں میں لوگ دیہاتوں سے شفٹ ہو کر شہروں میں آنے لگے، دنیا میں ایسا ہونے لگا، اور پھر پاکستان میں بہت تیزی سے ہونے لگا۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان کی 80% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، 20% آبادی جو ہے وہ شہروں میں رہتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 35 سے 40% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور پاکستان کی 60 سے 65% آبادی شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو شہروں میں آبادی شفٹ ہوئی ہے، یہ سائلنٹ ریولوشن لے کر آ رہا ہے، یہ خاموش انقلاب لے کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے، گاؤں سے شہروں میں شفٹ ہو گئے، تو وہ اس جاگیردار کے چنگل سے باہر آ گئے، وہ وڈیرے کے چنگل سے باہر آ گئے۔ اب وہ یہاں پر اس کی کوئی جھوٹی FIR نہیں کٹ سکتی، یہاں پر اس کے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ نہیں بن سکتا، یہاں پر اس کی فیملی کو اپنی نجی جیلوں میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ شہروں کی ڈائنامکس ایسی ہے، میڈیا آزاد ہے یہاں پر، عدالتیں آزاد ہیں یہاں پر، اور ایسی ڈائنامکس ہیں یہاں پر، سوسائٹی کے اور دوسرے سیگمنٹ ہیں جہاں پر آپ وہ ظلم نہیں کر سکتے عوام پر جو آپ گاؤں گوٹھوں اور دور دراز کے علاقوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسی ایک اپرچونٹی آئی تھی کہ پاکستان میں ایک خاموش انقلاب برپا ہوتا، اور یہ ملک، یہ جو جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار اس ملک کو چلا رہے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ ملک چھٹکارا حاصل کرتا، لیکن غضب خدا کا۔ اور یہ کیسے ہوتا؟ جب آپ اپنی آبادی کو جو جہاں ہے وہاں اگر اس آبادی کو ایمانداری سے گن لیتے، اگر آپ اپنی
سینسس کو ایمانداری سے گن لیتے تو جو جہاں آ گیا تھا وہاں پر اسے گن لیتے اور اسی حساب سے آپ سیٹیں ایلوکیٹ کرتے تو پاکستان میں ایک پیراڈائم شفٹ ہو جاتی سارے. یہ جو پاکستان میں جو حکمران رولر ایریا سے آتا ہے یہ پاکستان میں حکمران پھر شہری ایریا سے آنا شروع ہو جاتا. یہی 2017 میں 18 سالوں کے بعد جب مردم شماری کی گئی ہے تو اس مردم شماری میں پاکستان کی آبادی بالعموم اور بالخصوص کراچی کی آبادی کو غلط گنا گیا ہے.